میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے کہ ایسی کسی اور پر بیتی ہوگی۔ پہلے جب زخم ہرے تھے لکھ بھی نہ سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے کے لائق ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ ہسپتال میں آپ اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو ہی ایک ڈائری منگوا کر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کورے صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقت کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا ہسپتال کا ایک دن۔ جو ہی ڈاکٹرز روز کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، مکمل خاموشی ہو جاتی ہے، تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم اور ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا ہے تو دقت طلب، مگر بیماری کا دکھ آدھا رہ جاتا ہے۔ جب مریضوں کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا کبھی دعویٰ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے، اس نے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بھلا ہی دیا۔ ہاں، ایک میری ماں اپنے نئیف جسم کو کھینچتے ہوئے ملنے آ جاتی ہیں۔ ان سے ہی دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا، اس زمانے میں میری رنگت سفید گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھی، جن کی سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھی۔ اس خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں بالکل معمولی نوعیت کا تھا، مگر بعد میں کس مشکل سے گزری لکھ نہ پاؤں گی۔ بات تو ذرا سی لگی تھی کہ میری ایک انگلی پر چھوٹا سا دانہ نکلا تھا جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے دنوں تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ آخر یہ زخم خود بخود بھر گیا۔ اسی دوران ماموں جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے شوکت کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھریلو کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی، خانہ داری سیکھی کہ اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب اور شاندار بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کے محل سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، وارڈ میں سبھی مریض سو چکے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے بددقت تمام اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی گھلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوشائند اور پرکشش نہیں ہے، صرف ان پھولوں کے سوا جو مجھے ایک مایوس مریض سمجھ کر کوئی توفتن دے گیا ہے۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں میں گھر بھر مصروف نظر آتا تھا اور چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا تو میں اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ وہ دن پر لگا کر اڑ گئے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاگ کے گیت گونجتے ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کے خوبصورت پھولوں کے سائے میں نے ایک دلنشیں سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھیں۔ میرے جیون ساتھی شوکت کو میرے ہاتھ کے پکوان پسند تھے۔ وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ پرہیزگار ماموں بھی میرے مشرقی اعتبار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو سچ مچ جنت نظیر تھا، لیکن تقدیر کے ناگ نے بہت جلد میری خوشیوں کو ڈس لیا اور یہ زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس دوران مجھ پر اس بیماری کا کوئی حملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر صرف ایک دیرینہ زخم کا نشان تھا، جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب پھر سے میری سفید مہروتی انگلیوں کے جوڑوں پر زخم بننے لگے اور آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں مخل ہونے لگے۔ ان زخموں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو وقت پر کھانا نہ دے سکتی تھی، کبھی ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے، لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں بھی اصرار نہیں کرتی تھی، البتہ خود علاج کراتی رہی، چھپ چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں کے یہ زخم دل کے زخم بن جائے۔ وقت گزرتا گیا لیکن زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر ماموں جان مصلحتاً زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نگاہوں سے ٹپکتی کراہیت میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ وہی ماموں جان تھے جو میرے کھانوں کی بہت تعریف کرتے تھے، اب نقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر حملہ ہوا۔ شروع میں معمولی نوعیت کی تھی، مگر انجام کار شوکت بھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ ان کی چاہت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔
وہ خواب جو میں نے زندگی کے دلنشین سفر کے بارے میں سجائے تھے بکھرنے لگے۔ گھر کا ماحول گھٹن امیز ہوتا جاتا تھا۔ دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں برہنہ ہو چکی تھی، دھوپ اتر آئی تھی اور ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی در آنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں، مگر قبولیت کے در کھلنے کی میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن شوکت جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہ تھا۔ میرے خیال میں ایک عورت تو اپنی خوشیاں قربان کر کے معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد بیمار اور گلشت فگار بیوی کی وفا کے بدلے اپنی عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں اگر ان کی کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے، اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور تھی۔ تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، یا اللہ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں باریاب نہ ہو سکی۔ آخرکار شوکت نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور و بے بس اسی دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی اٹھی تھی۔ جنہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے ایسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی بچی ہوں۔ والد صاحب نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی جب تک میں زندہ ہوں تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو نے مجھ کو لخت جگر جانا، شوکت کی طرح امر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی میرا محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مال و زر تو کیا جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے، پیر فقیر وید طبیب سنیاسی ڈاکٹر حکیم، غرض کس کس کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے افاقہ ہوا بھی تو بیماری چند ہفتے بعد پھر سے اود آئی۔ کئی بار پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک میں بھی زیر علاج رہی۔ افاقہ عارضی ہوتا، پھر سے سوکھے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ آخرکار وقت نے مجھے سول اسپتال پہنچا دیا۔ یہاں کے ڈاکٹر قابل تھے، وہ میری بیماری سے مایوس نہیں تھے، وہ مجھے لا علاج نہیں کہتے تھے۔ خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفا یابی نہ ہوتی تھی۔ اسپتال کے بستر پر میں اچھے ہونے کے انتظار میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ یہاں اسپتال کا ماحول ایسا تھا کہ رات کے سناٹا ہو جاتا تھا، سب سو جاتے، ایک مجھے نیند نہ آتی۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے ناگ بھی تو پن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سوچتے سوچتے رات گزر جاتی کہ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھی گئی؟ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ کرتی تھی کہ اپنوں کے ہنجر سے اپنی روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے گزری ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخر تک بابا جان مایوس نہ تھے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کرتے رہتے تھے۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ایک بار مکمل شفا یاب ہو جاؤں تو وہ پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کر دیں۔ جن دنوں شوکت نے مجھے طلاق دی، میرے اندر ایک نئی زندگی نمو پا رہی تھی۔ میں اب یہی سوچ سوچ کر تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ماضی کے تلخ تجربے تھے، مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ اگر امید کی کرن تھی تو میرے لیے آنے والی اولاد تھی جس کے ارادے باندھتی تھی۔ کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی؟ یہ ارادے میری بد نصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ میرے ایک بچی ہوئی لیکن وہ بھی میرے مرض کی زد سے نہ بچ سکی اور اپنے حالق کے پاس پہنچ گئی۔ امید کے اس چراغ کے بجھتے ہی میرے دن رات ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئے۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ بے دربے محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بل بوتے پر میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زخمی انگلیوں کے باوجود امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ اگر زخم بدلتے، موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو بابا جان کی پسند کا کھانا بناتی، بھیا کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح بھی میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن اکثر راتیں حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزرتی تھی۔ میری صحت یابی کے لیے امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھی، مگر مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ میری بیماری بڑھتی جاتی تھی، زخموں نے ہاتھوں کے بعد کفے پا میں بھی جگہ بنا لی۔ وہ چال جس کو کبھی سہیلیاں ہرنی کی کلانچیں کہتی تھی، اب قدم پھونک پھونک کر بھی زمین پر رکھتی تو بھی تکلیف ہوتی، ہر قدم پر ٹیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری کے دھویں سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا، سنہرے بال جڑ چھوڑتے جاتے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ عرصے بعد کوئی مجھ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا تھا کہ میں وہی گلناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت میں جیسے تیسے خزاں کا جھونکا بن کر گزارا ہو رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے رہتے تھے، لیکن بابا جان اور امی جان کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں نے مجھے خاکستر ہونے سے بچائے رکھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی، تب اس خاتون کی نگاہوں نے مجھے شدت سے احساس دلایا کہ میری انگلیوں کے زخم سے ان کو کس قدر کراہیت آتی ہے۔
بھابھی کے تحقیرانہ جملے میری روح کو ابلا پا بناتے جاتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی اگرچہ بے مقصد تھی، مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چبھتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی، اور یہ بھابھی تھی، جو میرے ہاتھوں ہی سے نہیں میرے تمام وجود سے کراہیت محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام تک کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ یہ دن بہت کٹھن تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بلاخر بابا جان کا سایبان بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد مجھے یوں لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کی بجائے بھابھی کی گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی حدت بڑھنے لگی۔ گھریلو کام کاج سے میرا واسطہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے باہر آنے کا حکم نہ تھا۔ آج بھی مجھے وہ تپتے دن، جلتی راتیں یاد ہے جب میں تنہا اپنے کمرے میں محدود کر دی گئی اور ملازم مجھے دور سے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ امی جان بھی چھپ چھپ کر میرے کمرے میں آتی تھی، کیونکہ دلہن بھابھی کا خیال تھا کہ امی جان سے میری بیماری کے جراثیم گھر کے دوسرے افراد میں منتقل ہو جائیں گے۔ رفتہ رفتہ اس نہج پر پہنچ کے اعصاب جواب دے گئے، جسم کے عضلات سکڑنے لگے۔ اس تنہائی اور اندھیرے وقت روح کے تمام زخم بھی رسنے لگے۔ بھابھی کو میرا زخم وجود اب گھر میں بوجھ نظر آنے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ یہ زخم اب جسم پر بھی ابھریں گے۔ یوں مجھے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے آس دلائی کہ اس بیماری سے شفا ہوگی، وہ ضرور علاج کریں گے۔ یہاں کا ماحول گھر کے ماحول سے مختلف تھا۔ یہاں مریض یا ان کے رشتہ دار میرے زخموں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے اور میری نامراد جوانی پر افسوس کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، غیر تو ہمدردی کے دو بول بول جاتے، مگر بھائی اور رشتہ دار الفاظ کے نشتر چلاتے۔ پھر تو غیر بھلے تھے جو دکھتے دل پر تسلی کے جملوں سے ٹھنڈی شبنم تو برسا جاتے تھے۔ ایک امی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری صحت یابی کی دعا کرتی تھی، حالانکہ اب تو میں اس زخم زندگی کی ہوگر ہو چکی تھی۔ ایک وہ مایوس نہ تھی خدا کی رحمتوں سے، اور ایک وہ ڈاکٹر صاحب جو میرا علاج کر رہے تھے۔ بلاخر ماں کی دعائیں اور ڈاکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی۔ میری انگلیوں کے زخم بہتری کی طرف جانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں ربائے صحت ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مزید 6 ماہ اور میرا علاج ہوگا تو مکمل صحت یابی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تبھی میں بھی اس امید پر اور زندگی جی رہی ہوں۔ تمام نرسیں، ڈاکٹرز اور وارڈ کا عملہ مجھ سے خاص مہربانی سے پیش آتا ہے تو اور زیادہ جینے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں جو دوسروں کے جینے کا آسرا دیتے ہیں۔ آج ڈائری لکھتے لکھتے صبح ہو گئی ہے۔ عملہ بستروں کی چادریں وغیرہ بدلنے کو آنے والا ہے۔ وارڈ بوائے میز پر پڑے گلدان سے پھول نکالے گا اور ان کی جگہ تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا دے گا۔ یہ یہاں کا معمول ہے۔ مریض آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں مگر 6 ماہ اور یہاں رہوں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میں بھی صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں بھول رہی ہوں میرا گھر ہے کہاں۔ ماں نے البتہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کرائے کا مکان لے لیں گی اور تاحیات میرے پاس رہیں گی۔ بھلے سے کرائے کا گھر ہوگا، لیکن وہاں مجھے کوئی حقارت سے تو نہ دیکھے گا۔